بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 نومبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ نگران حکومت کی جانب سے تعیناتیوں کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے، بڑا تاریخی فیصلہ سامنے آیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے نگران کابینہ میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں اور کھل کر جو نگران وزراء ہیں یا جو نگران حکمران ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اور اختلافات اور کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے اظہار کرنا شروع کر دیا ہے اور سخت جملوں کا تبادلہ ہونا بھی شروع ہو گیا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو عوامی نمائندے تو ہیں نہیں، عوام کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اس وجہ سے ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے اپنے مفادات حاصل کرنا اور ہر صورت خدمت گزاری کرنا پی ڈی ایم کی اور ان لوگوں کی جو پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو باہر رکھنا چاہتے ہیں، سائیڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اب آپس میں اختلافات شروع ہو گئے ہیں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے اس کے حوالے سے جو نئی پیش رفت سامنے آئی ہے، تمام لاہور کے 84 تھانے ہیں، تمام 84 تھانوں میں پی ٹی آئی کے 884 کارکنان کے نام بطور نئے اہداف بھیجے گئے ہیں، جس پر پولیس نے کارروائی کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان میں شامل متعدد افراد کو پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت بشمول میاں محمود الرشید، میاں اسلم اقبال، حسان نیازی، یاسمین راشد وغیرہ کی بی ٹیم قرار دیا گیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میاں اسلم اقبال کے بھائی کی جانب سے ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور انہوں نے گرفتاری کے بعد ایک بیان دیا ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں پی پی کا الیکشن لڑیں گے، جو پنجاب لاہور میں صوبائی وہ جو حلقہ ہے اس میں الیکشن لڑیں گے آزاد حیثیت میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میاں اسلم اقبال جو میرے بھائی ہیں ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور وہ بھی انتخابات آزاد حیثیت میں لڑیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میاں اسلم اقبال اور ان کی فیملی کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف سے رہن جدا کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور ان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں اپنا انتخاب لڑیں گے۔ انہوں نے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس فہرست میں 884 پارٹی کارکنان کے نام، پتے، شناختی کارڈ اور موبائل فون نمبرز موجود ہیں، جنہوں نے مبینہ طور پر 9 مئی کو ہونے والے احتجاجی مقامات سے فون کیے، جب متعدد افراد نے مبینہ طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تنصیبات پر حملہ کیا تھا۔ اب یہ نئے اہداف کے طور پر نئی لسٹیں دی گئی ہیں 84 تھانوں میں لاہور پولیس کو، اور اس میں جو لوگ جہاں جہاں احتجاج ہو رہا تھا وہاں سے جس کی ٹیلی فونک کال وہ یا پی ٹی آئی کی قیادت کو ہوئی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی آپس میں کوئی کال ہوئی ہے، اس میں ان کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے، اور ان کی گرفتاریاں یہ جیو فینسنگ کے ذریعے اور جو ٹریسنگ کے ذریعے، فون کال ٹریس کرنے کے ذریعے انہوں نے یہ 884 مزید، پہلے ہزاروں لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جیلوں میں ہیں، قیادت ان کی جیلوں میں ہے، یا پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکی ہے یا روپوش ہو چکی ہے، اور جو بقیہ ہیں کارکنان وہ ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں ہیں۔ اب انتخابات کا اعلان ہوا ہے اور انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے کہ ان کو کسی بھی صورت میں انتخابی مہم چلانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور دھڑا دھڑ ان کے لوگوں کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی آگے بڑھتا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس نظام میں۔ پولیس نے اہم علاقوں کی جیو فینسنگ کے ذریعے ان کارکنان کی نشاندہی کی، جس میں کور کمانڈر ہاؤس اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک شامل ہیں۔ نئی فہرست نے کئی لوگوں کو حیران کر دیا کیونکہ لاہور پولیس کے اعلیٰ افسران 9 مئی کے پرتشدد واقعے کو 6 مہینے گزر جانے کے بعد پی ٹی آئی کارکنان کے نئے ناموں کے ساتھ سامنے آئے ہیں جنہیں ہدف بنایا گیا ہے۔ اس سے متعلق یہ رپورٹس ہیں کہ اس فہرست کو صرف لاہور انویسٹیگیشن پولیس ونگ نے تشکیل دیا ہے، اور فہرست میں شامل پی ٹی آئی کارکنان کو گرفتار کرنے کے لیے کئی ٹیمیں روانہ بھی ہو چکی ہیں۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور عمران کشور نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ نئی فہرست ہے اور اس میں 9 مئی کے واقعے کے تناظر میں تحریک انصاف کے نئے کارکنان کے نام شامل ہیں۔ انہوں نے کہا گزشتہ شناختی عمل میں 1958 تقریباً 2000 مرکزی رہنما اور جو پاکستان تحریک انصاف کے فعال کارکنان تھے ان کی نشاندہی کی گئی تھی، اور اب یہ مزید 2000 پہلے گرفتار ہو چکا ہے اور 1000 کے قریب یہ جو 884 لوگ ہیں مزید ان کی گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔
دوسری جانب اراکین پارلیمنٹ و صوبائی اسمبلی سے مالی گوشواروں کی تفصیلات طلب کی گئیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اراکین پارلیمنٹ و صوبائی اسمبلی سے سالانہ مالی گوشواروں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ اراکین پارلیمنٹ و صوبائی اسمبلی 31 دسمبر تک مالی گوشواروں کی تفصیلات جمع کروائیں۔ 15 جنوری تک تفصیلات جمع نہ کروانے والے اراکین کی رکنیت معطل ہو جائے گی۔ اثاثوں اور واجبات کے گوشوارے برائے مالی سال 2022-23 جمع کروانے کی حتمی تاریخ 31 دسمبر ہے۔ اب اس میں سینیٹرز ہیں اور جو صوبائی تو ممبران اب بچے نہیں ہیں۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پہلے سے ہی جن کی مدت مکمل ہو چکی ہے یا جنہوں نے استعفے دے دیے تھے، تو یا تو ان سے کہا جا رہا ہے یا صرف پھر سینٹ کے ممبران، چونکہ الیکٹڈ ممبران اگر کسی کی ممبرشپ ختم کرنی ہے وہ سینٹ ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی اسمبلی موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ 31 دسمبر 2023 کی آخری ڈیڈ لائن جو ہے وہ دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ہر صورت 31 دسمبر تک آپ اپنے جو مالی گوشوارے ہیں اور تفصیلات ہیں ان کو جمع کروائیں الیکشن کمیشن کے پاس۔ دوسری جانب جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان جو سندھ میں نگران حکومت ہے، سندھ کی جو نگران حکومت ہے اس کے وزیر اعلیٰ اور نگران جو وزیر اعلیٰ ہیں، سابق جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کے درمیان اور نگران وزیر صحت کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کر گئے ہیں، اور سندھ کابینہ میں اختلافات کی جو خبریں پہلے گردش کر رہی تھیں اب وہ چیزیں تفصیل سے سامنے آ گئی ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ سابق جج سپریم کورٹ مقبول باقر جو سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے صوبائی نگران وزیر صحت کی جانب سے مداخلت کے الزامات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈاکٹر سعد خالد نیاز ہسپتالوں کی صورتحال بہتر کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ نگران وزیر اعلیٰ اپنے وزیر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ ہسپتالوں کی صورتحال بہتر کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر اور ڈاکٹر سعد خالد نیاز کے درمیان اختلافات اربوں روپے کے ٹینڈر کی منسوخی پر پیدا ہوئے جو گہرے ہوتے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر JPMC، گمبڑ ہسپتال اور لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز ہسپتال کے لیے 4 روبوٹک سسٹمز کی خریداری سے متعلق ٹینڈر گزشتہ ماہ نگران وزیر صحت نے اس لیے منسوخ کر دیا تھا کہ روبوٹک نظام انتہائی مہنگا ہوتا ہے اور معمول کی سرجریز کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک باثر جماعت ٹینڈر کے عمل میں ملوث تھیں اور مخصوص حلقے مبینہ طور پر نگران وزیر صحت کو اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ بظاہر نگران وزیر اعلیٰ بھی وزیر صحت کے اعتراض پر مطمئن نہیں تھے اور منگل کو انہوں نے سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کا دورہ کیا اور وہاں پر بھی روبوٹک سرجری کے بارے میں انہوں نے بریفنگ لی تھی۔ اس حوالے سے مزید بتایا گیا ہے کہ سینئر حکومتی عہدیداروں نے وزیر صحت کو بتایا کہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل کریں کیونکہ ٹینڈر کا عمل پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں شروع ہو گیا تھا اور نگران حکومت اس طرح کا فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ بعد ازاں نگران وزیر صحت نے ایک بیان جاری کیا کہ روبوٹک سسٹم کی خریداری روکنے کا فیصلہ ماہر سرجنز کی آراء کی روشنی میں کیا گیا تھا اور دعویٰ کیا کہ جو روبوٹک سسٹم ہے اس کی خریداری میں خامیوں کی نشاندہی بھی کی گئی۔ ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے کہا کہ میں نے نگران وزیر اعلیٰ کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا، یہاں تک کہ پھر انہوں نے معاملے میں مداخلت کی اور وزیر اعلیٰ نے یک طرفہ فیصلہ کیا اور SIUT چلے گئے اور صورتحال سے ہمیں لاعلم رکھا۔ دوسری جانب نگران وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ محکموں کے اچانک دوروں سے ثابت ہوا کہ ڈاکٹر سعد نیاز ہسپتالوں کو بہتر کرنے میں بری طرح ناکام رہے۔ بیان میں کہا کہ نگران وزیر صحت ہسپتالوں کی حالت بہتر بنانے کی بجائے SIUT جیسے عظیم ادارے پر تنقید کی اور بدنیتی کی بنیاد پر جائزہ اجلاس 3 مرتبہ ملتوی کروایا تاکہ ان کی ناقص کارکردگی کا جائزہ نہ لیا جا سکے۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ کے ترجمان نے بیان میں کہا کہ وزیر صحت اپنے بیان میں جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ کوئی مہذب یا پیشہ ور ڈاکٹر یا وزیر استعمال کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جس طرح کی غلط بیانی کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جھوٹ کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہاں تک نگران وزیر اعلیٰ اور نگران وزیر صحت کے ایک دوسرے سے اختلافات ہیں کہ کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ وہ سخت جملوں کا تبادلہ بھی ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کھل کر وہ باتیں بھی کر رہے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ وزیر صحت محکمہ صحت میں اپنی مرضی کا سیکٹری لگا کر اپنی ذاتی ایجنڈا
چلانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ جو الزامات نگران وزیر اعلیٰ سندھ پہ لگا رہے ہیں وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اور وہ ڈرے ہوئے ہیں، اور چونکہ وہ اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے تھے اور وہ نہیں کر پائے، اور وہ جو حاصل کرنا چاہتے تھے فوائد وہ حاصل نہیں کر سکے، اس وجہ سے اب وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑھ کے بدقسمتی کیا ہوگی کہ ایک کابینہ ہے نگران جو صرف انتخابات کروانے آئے ہیں اور اختیارات کے استعمال پر ان کی آپس میں اختلافات، اور اس حد تک اختلافات کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے، کھلے عام باقاعدہ طور پر پریس ریلیز جاری کر کے میڈیا کو سٹیٹمنٹ دے کے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ نگران حکومت خیبر پختونخوا کی گئی تمام بھرتیوں کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر محکمہ اینٹی کرپشن نے نگران حکومت خیبر پختونخوا میں سرکاری محکموں میں جنوری 2023 سے تمام بھرتیوں کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق ان بھرتیوں کا کوئی ریکارڈ دفاتر کے ساتھ پاس موجود نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں الیکشن کمیشن اور اینٹی کرپشن نے صوبائی محکموں کا مراسلہ ارسال کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کی نگران حکومت میں ہونے والی جو تمام بھرتیاں ہیں وہ غیر قانونی ہیں، کیونکہ ان کا کوئی آفس ریکارڈ موجود نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا کو کہا، چونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ خیبر پختونخوا میں اینٹی کرپشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، انہوں نے تحقیقات کی۔ انہوں نے کہا کہ فروری میں جب وہ پہلی حکومت گئی اور نئی حکومت آئی، نگران حکومت آئی، نگران حکومت کے آنے کے بعد سے لے کے اب تک یہ نگران حکومت کس کی تھی؟ فضل الرحمان کی تھی، ANP کی تھی، PDM کی تھی، اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی تھے، اور انہوں نے جتنی بھرتیاں کی ہیں اس میں کوئی ایک بھرتی ایسی نہیں ہے جس کا ریکارڈ موجود ہو، ساری غیر قانونی بھرتیاں کی ہیں۔ الیکشن کمیشن اور اینٹی کرپشن نے فروری 2023 سے لے کے اب تک نگران حکومت کی جانب سے کی جانے والی تمام بھرتیوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہوں نے کالعدم قرار دے دیا ہے اور اس کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ یہ ایک چارج شیٹ ہے ان لوگوں کے خلاف کہ یہ کل فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے کروائیں گے، جن کے بارے میں الیکشن کمیشن خود یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے A to Z جتنی بھرتیاں کی ہیں وہ غیر قانونی تھیں اور کسی ایک کا بھی ریکارڈ موجود نہیں ہے، تو وہ الیکشن کیا کروائیں گے، وہ صاف شفاف انتخابات کیا کروائیں گے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور اس کا جواب الیکشن کمیشن کو دینا پڑے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔